دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کے یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ یقین جب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمت کا تعین کرنا کہ میں نے جانا کدھر ہے، میری منزل کیا ہے، دراصل میں کون ہوں، میں یہ جو صبح سے شام تک سفر کر رہا ہوں تو میں کس لیے کر رہا ہوں، اس بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے جو سب سے پہلا فائدہ انسان کا یہ کرتی ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور یقین جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تمام نبیوں کی قومیں بڑی بڑی سخت ہوئیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی سخت قوم تھی۔ یہ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بلیک میل کر لیتے ہیں، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی دبا کے۔ پریشر ہوتا ہے نا، ہمارے دور میں وزیروں کا بڑا پریشر ہے، کئی جگہ پہ پیروں کا بڑا پریشر ہے، تو ڈرتے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ڈرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آ کے کہا کہ ہود تو یہ کام چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کریں گے۔ تو حضرت ہود نے ایسا فکرہ کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ پتہ کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ سخت قوم تھی، فرمانے لگے فقیدونی جمیعا، اگر میرا پورا کر دے آنا ہے تو اکیلے اکیلے نہ ہو، سارے مل کے آؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی گنجائش نہ دینا، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ یہاں تو ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، دل دین کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ بوندھ کے سیاستدانوں کے پاس لے جاتے ہیں، ڈرے ہوئے، مقابلہ نہیں کر پا رہے، کمزور لوگ کہتے ہیں جی میں تو نہیں نا چودھری بن سکتا، غریب کا بچہ تو نہیں نا کبھی آگے نکل سکتا۔ او بھائی، آگے نکل ہی غریب کا بچہ سکتا ہے، امیر کا بچہ کیسے آگے جائے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہے آگے جانا۔ تو ہمت پیدا کر۔ کسی شاعر نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اپنے اندر استقامت، یقین کی دولت، ہمت، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقین کی دولت دی صحابہ کو، یقین کی دولت۔ خود محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کسی نے دیکھا، حضور کو یقین کے مینارے پر پورا، معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قبیلہ حوازن کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی نا، جب ہم تبوک کے لیے گئے، بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے۔ ان کا لڑائی کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ اپنے تیر اندازوں کو مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پہ بٹھاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر انداز تیر مارے گا، باقی توجہ کریں گے کہ اس نے تیر کہاں مارا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے۔ تو وہ تیر انداز کہتا تھا میں دشمن کو سامنے سے ماروں گا، پھر تم نے دیکھنا میرا تیر کدھر جا رہا ہے، تمہیں بندہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ جہاں میں تیر ماروں گا تم نے بھی مار دینا ہے۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں جب ہم ان سے لڑنے گئے تو ایک ایک صحابی کو 40 تیر آ کے لگتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں تو سر درد ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہاں تو 2 مہینے ٹائیفائڈ بخار نہ اترے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی۔ وہ خدا کے بندے تھوڑا حوصلہ کر، ٹھہر مسئلہ، زندگی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اس میں تھوڑا حوصلہ کرے۔ بس بکھرے بکھرے سے طبیعتیں، ٹوٹے ٹوٹے سے لوگ، بے چین گفتگو، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، روتے تڑپتے سسکتے آہیں بھرتے، ہر چوتھا آدمی دنیاوی دکھ پہ رونے لگ گیا ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، 40 تیر اکٹھے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نہ پیچھے ہٹنے لگے، خیال یہ بنا ہمارا کہ پیچھے ہٹ کے نہ تو نئی صف بندی کرتے ہیں، نئی ترتیب سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ اس طرح لڑیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں، نئی صف بندی کرتے ہیں۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھا، تو میں نے دوڑ کے جا کے نا حضور کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، میں نے کہا حضور ذرا ٹھہر جائیں، 2 منٹ کے لیے پیچھے آئے، نئی صف بندی کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کہتے محبوب نے میرا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔
پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے دیتے، فلانا چودھری کو. تو کھڑا تو ہونا بھائی. اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو کہہ میرا رب ہے، پھر تو ڈٹ جا، میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا. مزاج نہیں ہے ہمارا. آپ یقین کریں ہماری زبان تھک گئی ہے جھوٹی تعریفیں کر کر، کلیجہ منہ کو آتا ہے. اب ہمارا دل نہیں کرتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کو لیکن کیوں نہیں اپنی ضمیر کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ کس بات سے سہمے ہوئے ہیں؟ بس کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے یقین کی دولت دی. کھڑا ہونا سیکھیں. دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے. نوجوان میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں ابا پہلے مجھے دے 6 کروڑ پھر کاروبار شروع کروں گا. تو صفر سے شروع کر. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا، جو سہارا لے کے چلتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی. یہاں تو لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں. یقین کی دولت پیدا کرے، ہمت پیدا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے تو چٹان سخت آ گئی، ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی. سخت چٹان آ گئی. اب تو نازک مزاجی بڑی ہے نا جی، پیر صاحب کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ پیروں کے بچوں کی تو اتنی تباہی اتر گئی بیچارے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. تھوڑا سا وقت آگے گزر گیا تو مشین سے انہیں پانی پلانا پڑے گا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی بندہ مل جائے تو پانی کا گلاس لا دے. یہ ناکامی ہے. یہ سیٹھوں کے بچے، نوابوں کے بچے، امیروں کے بچے، یہ لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، بچے نہیں بناتے. اگر بچوں کی تربیت کر دی جائے تو جائیدادیں بڑی بن جاتی ہیں. ہم بچوں کو سہولیات دے کے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو چاہیے تھا نا کہا جاتا رکانہ پہلوان کو بلا لو، وہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ علی المرتضیٰ میں بڑا زور بازو ہے، ان سے کہا جائے وہ توڑ دیں گے، وہ تو خیبر کا دروازہ توڑنے کی قوت رکھتے. لیکن یہ نہیں کہا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور چٹان نہیں ٹوٹتی. اور حضور کے دست مبارک کے بارے میں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی. اور فرماتے ہاتھ رکھتے تھے تو لگتا میلا ہو گیا ہے. اتنے نازک ہاتھ. جب کہنا نہیں ٹوٹتی تو محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر دیکھیں کتنا کمال ہے. فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، دونوں عالم کا وزن بھی پڑ جائے تو حضور کے ہاتھوں کو پرواہ نہیں ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کدال پکڑی، ادھر دیکھنا میری طرف، کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، اوزار پکڑا. فرماتے ہیں صحابہ کے غربت کا یہ حال تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی دنوں کی روٹی نہیں کھائی. مکے والے حملہ کر رہے ہیں، ہم دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی نا چٹان کو، پہلی ضرب سرکار نے، توجہ ہے میری بات پر، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی مدینے میں دفاعی جنگ ہو رہی ہے، لیکن پہلی ضرب لگائی تو حضور کا حوصلہ دیکھیے. فرمایا اوتیت مفاتح شام. فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. ضرب لگ رہی ہے، ضرب. ہم بچوں کو کمزور حوصلہ دیتے ہیں، 12,000 مہینے کا کمال ہے، پھر تو کامیاب ہے. او خدا کے بندے اسے بڑی بات سکھا، بڑی بڑی باتیں اسے سکھا تاکہ یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام کی کنجیاں آ گئی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو اللہ ایران بھی تمہیں دے دے گا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ یمن بھی مسلمانوں کو عطا کر دے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ باہر کھڑے نعرے لگانے لگے. تو کسی شخص نے پوچھا کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تینوں ملک ہمیں عطا فرما دیے. انہوں نے کہا یار ابھی تو تم مکہ فتح نہیں کر سکے، کہاں یمن، کہاں فارس، کہاں جناب ایران، کیا باتیں کرتے ہو روم فتح کرنے کی. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا، لیکن ہماری امید نہیں ٹوٹی. بس حضرت عمر نے پھر نعرہ تکبیر لگایا تو تینوں ملک فتح ہو گئے. تو ہمارا یقین مضبوط ہو گیا. مسلمانوں میں دیکھیں نا کمزوری ایمان کا یہ حال ہے، کمزوری ایمان کا. توجہ ہے میری بات پر؟ حکومت اگر اعلان کر دینا کہ سارے درخواستیں جمع کراؤ تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں، تو سیٹیں ہوتی ہیں 400 اور درخواست ہوتی ہے 4 لاکھ.
اب ملنی کتنی ہے جی؟ سب کو امید ہے کہ نہیں میں لگ جاؤں گا. پہلے پیپر بھی دیتے ہیں, تیاری بھی کرتے ہیں, بچے بیچارے دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں اور پھر سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات کو سورت واقعہ پڑھ, تو رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. بتاؤ آ سکتا ہے؟ امام خازن نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے. امام خازن کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو جناب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے, شدید بیمار, ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں. تو جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے گھر میں. توجہ ہے میری بات پر؟ تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں, بیٹا نہیں ہے, آپ بیمار شدید ہو گئے ہیں, اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی, تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے میں سے ایک کثیر حصہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بچیوں کے معاملات بہتر ہو جائیں. تو جناب عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہنے لگے؟ بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو؟ آخری دم تک لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کے لیے کرتے ہیں. لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ بے فکر ہو کے جائیں, مجھے خزانے کی ضرورت نہیں, میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم فل کرا دیا ہے یا انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دلا دی ہے, کیا خزانہ آ گیا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے, اور مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے کہ سورت واقعہ پڑھی جائے تو فاقہ نہیں آتا. فرمایا آپ بے فکر ہو کے جائیں, سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند ٹوٹ سکتا ہے, پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا. اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں. ہم کمزور ہیں, کیوں؟ یقین بڑا کمزور ہے. طبیعتوں کے اندر بے قراری ہے, بے سکونی ہے, سہمے سہمے لوگ. اب تو ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے, وہ بیماری ہے ڈپریشن کی, ٹینشن کی. سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں, اس لیے یقین کی دولت ہی نہیں ہے, ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جب بھی مسجد سے کوئی چیز سن کے آتے تو مجھے آ کے سناتے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ رضوی صاحب نے میری بہت تگڑی تعریف کر دی, میں پریشان ہو گیا تھا جب یہ تعریف کر رہے تھے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا, کبھی آدمی غلط فہمی کا بھی تو شکار ہو جاتا ہے نا. تو میں نے کہا ایسا نہ بن جائے کسی جگہ میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں, پھر مسئلہ خراب ہو جائے. لیکن چونکہ یہ ان کی طبع میں نفاست ہے, اللہ تعالیٰ نے جزا دے, تو میں وہ بات ان کی سہ گیا, ورنہ میں نقیب حضرات سے کوشش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے قد کے مطابق کی بات کرو جتنا میں ہوں, اس سے اونچی نہ کرو. دیکھیں سنیں, یاد رکھیں میرے بھائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے. آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی, موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے, لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو, اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا. جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑے گی نا نور پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں آج بات, تمہیں بڑا فائدہ دے گی. سناؤ. کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف موت کے وقت نہیں, الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا, لائٹ کے جانے پہ بھی پڑھا کرو, یہ بھی ایک مصیبت ہے, بڑے کام رک جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے. فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا. کیسی نفع والی بات ارشاد فرمائی, جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعم البدل دے دے گا. جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا. مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بیوی کا نہیں. فرماتی ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی. فرماتی ہیں لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا, مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, میرے شوہر ہی انتقال کر گئے. میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہے میں نے پڑھا, پڑھ تو میں نے لیا, حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا, لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے, نہ میں خوبصورت ہوں, اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا. اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا. ام سلمہ کہتی ہے ادھر یقین بھی تھا, توجہ ہے نا میری بات پر,
یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا. فرماتی ہے میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا. فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی. میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا, مصطفیٰ کی باتوں پر, نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا. تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا, اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا. یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا, یقین کی, یہ انسان کو نا مضبوط کر دیتی ہے, بندہ پہاڑ بن جاتا ہے. ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے, سارا کچھ سنا کے ادھر دیکھے میری طرف. ایک بندہ مست ہے, نعت سن رہا ہے, مست ہے, پوری مست ہو کے اس نے نعت خاں کی نعت سنی. میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام ہے, کہتا کلام تو چنگا پڑھیا پر روپیہ بھی 20,000 لیا ہے. تو میں کہ تو 20,000 والی گل بھول کیوں نہیں جانا, چھوڑ دے یار, تم اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف. تو اچھا جی ہوں 50,000 لاکھ کی گل ہے. اچھا میری معلومات ناقص ہے اس حوالے سے, کہتے ہوں نہیں 50,000 کی گل, ہوں تو کم دور نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ فضل کرے ہمارے حال. تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں, مضبوطی اپنے ایمان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے. اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی, موج بن گئی ہے. اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر, ہاں جی اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ. اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا, بحری جہاز کا, بڑا مشکل ہوتا تھا حج. ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا تو ناراض ہو جاتا ہے وہاں, کہتا تو سب پیسے نہیں لائے, کیوں نہیں چلتا پیا اے سی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو بحری جہاز ہوتا تھا بہت بڑا, تو کئی دفعہ ہوائیں تیز چلتی تھی تو جانا ادھر ہوتا تھا تو حج ادھر, وہ جہاز ادھر چل پڑتا تھا. بڑے مشکل لوگ حج کے لیے جاتے تھے, وصیتیں لکھ کے جاتے تھے, کفن ساتھ رکھے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے. فاضل بریلوی حج کے لیے گئے تو رستے میں نا طوفان آ گیا, تیز طوفان. اب کشتی ہچکو لکھانے لگی, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے, کہنے لگے مولانا دعا فرمائیں. آپ فرمانے لگے تم فکر نہ کرو, یہ جہاز ڈوبے گا نہیں, یہ منزل تک جائے گا. وہ کہنے لگے کرامت نہ سنائے, دعا کرا دے. فرمانے لگے کرامت نہیں سنا رہا, بیٹھ جاؤ جا کے, یہ منزل تک جائے گا. ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, مولانا دعا ہی نہیں کرا رہے, کرامت سنا رہے ہیں. اب جب یہ نظر آتا ہے نا ہچکو لکھا کی کوئی چیز تو کلمہ بھی ذرا جلدی جاری ہو جاتا ہے, ورنہ تو کلمہ صرف قول شریف میں جاری ہوتا ہے. جی میں نے کہا جی صاحب سے کہا تازہ حج کر کے آئے تو بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈمکا کیا. میں کیا سب جانتے ہیں تھی نعتاں پڑھائیاں سنتے ہیں, حج تے جاندے ہیں تو ان کی شروع ہو گیا. تو تھوڑا سا انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا تو میں بھی سخت ہو گیا. میں نے کہا اگر شادی کے موقع پہ آپ نے بینڈ باجا بجایا ہے نا تو جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو تو وعدہ کرے اس وقت بھی یہی بجائیں گے, کل پہ بھی پھر یہی بجانا. کیا رب رسول سے تمہارا رشتہ صرف دکھوں کا ہے, سکھوں کا نہیں؟ جب اللہ تمہارے گھر, اور میں تو کہا کرتا ہوں تیرے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی شادی ہوگی. کول شریف پہ تو سارے نیک ہوتے ہیں, سارے وضو کر کے شمارے پڑھنے آ جاتے ہیں. جب آیا کل کا وقت تو پھر قرآن پاک کھول لیا, تسبیح نکال لی, اور جب بیٹے کی شادی ہوئی پھر کیا مطلب ہوا؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, اور دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ کیا انداز تکلم ہو میرے بھائی, یاد رکھ. اچھا وہ جب ہچکو لے کھانے لگا نا تو سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے مولانا دعا کرا دے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ دیر کا طوفان ہے, ٹل جائے گا. تھوڑی دیر گزری تو واقعی ٹل گیا, طوفان واقعی ٹل گیا. اب وہ سارے آہستہ آہستہ شرمندہ ہونے لگے کہ بابا تو کوئی صاحب کرامت ہی ہے, جیسے کہا تھا ویسے. اب شرمندگی آہستہ 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 چند گھنٹے گزرے تو قدموں میں آنے لگے. کہنے لگے بابا جی ایک بات تو بتائیں, آپ کو کیسے پتا تھا طوفان ٹل جائے گا؟ تو میری طرح کا پیر ہوتا تو کہتا تو پہلا نہیں دس چھڑیا میں, میرے کو کرامت ہے. لیکن اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں, یہ میرا یقین کامل ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے, جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دعا پڑھ لی تھی. حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو, حادثہ نہیں ہوگا. تو چونکہ میں پڑھ چکا تھا, اب چاند تو ٹوٹ سکتا ہے, ستارے تو جھڑ سکتے ہیں, پر حادثہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں وہ دعا
पढ़ के बैठो। साहिब याद रखें, ये जो कमज़ोरी ये ईमान है ना, इसको दूर करें, इस्तकामत की दौलत पैदा करें। हमारा सुकून भी मस्जिद में, हमारा इत्मीनान भी नबी पाक के कदमों में। एक बात मुझे सुनाने को कहा गया, अब वो बात ऐसे होता है कि बातें दोस्तों ने सुनी, ज़रा आंखों में पड़ती है, दोस्तों ने सुनी होती है तो वो कह देते हैं। एक बात मैं अर्ज़ कर, हालांकि ये उन्वान नहीं, बहरहाल फिर भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक बात मेरी याद रखनी है, आप बहुत सारे लोग माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों ने इशा की नमाज नहीं ना पढ़ी तो पढ़ के सोइएगा, और अगर आपने फजर भी ना पढ़ी तो जो महफिल नहीं ना कराते वो हमें ताना देंगे कि तुम बड़े अजीब लोग हो, तुम नमाज पढ़ते नहीं हो और महफिलें कराते हो। इशा की नमाज पढ़ के सोएं, और कम अज़ कम सुबह की हद तक एक दिन तो ऐसा मिले कि आप जिससे बोले मीठा ही बोले, तो ताकि वो भी अगली दफ़ा महफिल नात पे आके कहे नहीं यार ये बंदा राती महफिल सुन के है, सारी दिहाड़ी तो सही लगी है ना ये। तो मेहरबानी करें, अपनी तबीयत यहाँ से कुछ लेके जाएं। बड़ा खर्चा किया गया, बड़ा कुछ किया गया, थोड़ा बदलने की कोशिश करें। हज़रत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे ना मज़दूर की ज़रूरत थी, तो मैं चला गया बगदाद में, चौक में मज़दूर बैठे होते थे। मज़दूर बेचारे आज भी चौकों में बैठे हुए, मज़दूर आज भी। हमें कोई इनकी, ये जिस आदमी के पास कार आ जाती है ना, वो रेडी वाले का मजाक उड़ाने लग जाता है। मैं अभी आ रहा था, एक रेडी वाला, उसने स्क्रैप रेडी पे रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा कि इसकी तरफ देखो, इधर देखना मेरी तरफ। अभी उस बेचारे के सारा चेहरा भी ग्रीस से, स्याही से भरा हुआ था, हाथ भी पैर भी। मैंने कहा इसको ना 400 या 500 रुपया मिलेगा ये रेडी पे सामान पहुंचाने का। जिसको 1 लाख रुपया मिलेगा ना, वो बिस्मिल्लाह करके नहीं पकड़ता। इसको जब मिल जाएगा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे बेचारे को सही ना आती हो। ये जो मजदूर फिर उसमें से जब ये 100 रुपए की रोटी खाता है ना, तो आप यकीन करें जो 5 स्टार होटल पे खाना खाते हैं वो इस तरह शुक्र अदा नहीं करते। पौने को भी अचार लगा होता है, लेकिन एक रोटी खा के ना तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह माल का तेरा शुक्र है। तो मैं कहता हूँ ये मस्ती है, इसको चढ़ी हुई है, और ये असली शुक्र अदा करता है, दिखाने वाला शुक्र नहीं। पीना नहीं, रटी रटाई दुआ नहीं, अल्लाह घर सलामत रहे थे, मौजा लगी रहे, बरकत पक्की केसर नहीं चली हुई, बल्कि वो ये दर्द है, असल ये कैफ है, इसको समझे। मजदूर जो पैसा लेके आता है ना घर में, उसे पता होता है मैं बड़ी मेहनत से लाया। तो बाबा जी कहते हैं मैं मजदूर लेने गया, तो मजदूर बगदाद के चौक में कोने पे बैठे हुए थे। एक मजदूर पे मैंने नज़र डाली तो वो नौजवान था, चेहरे पे उसके मुझे नौरानियत नजर आई। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? उसने कहा जी मजदूरों में बैठा हूँ तो मजदूरी करनी है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? कहा जनाब करूँगा। तो मजदूर कहने लगा जी मेरी 2-3 शर्तें हैं। मैंने कहा कि शर्तें तो मालकों की होती हैं। कहने लगा जी मेरी बहरहाल है। मैंने कहा करो। कहने लगा जी पहली शर्त यह है कि लोग 3 दिनार मजदूरी, 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा। कहता मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार बाकी भी इस तरह की रख ले सारी। कहने लगा दूसरी शर्त यह है कि जब तक अजान नहीं होगी मैं आपकी बात सुनूंगा, जब अजान हो जाएगी तो आपकी नहीं सुनूंगा, अपने रब करीम की सुनूंगा। और तीसरी बात उसने कहा आपके घर में मजदूरी करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इन शराइत पे मैं उसे ले आया। कहते हैं जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में ही कर दिया। मजदूर भी तो सिगरेट पीने पे आधा घंटा लगा देते हैं ना, चाय के कप पे 25 मिनट, रोटी खाने पे 1.25 घंटा। तो मजदूर को भी चाहिए जो तय करे उस पर पूरा उतरे। कहते हैं उसने 2 घंटे में काम कर दिया। अब काम शुरू कराया था तो कुछ काम और भी निकल आए। मैंने उसे काम बताए, वो करने लग गया। जोहर की अजान हो गई तो मिट्टी उसने निकाल के बाहर रखी थी दरवाजे के आगे। अजान हुई तो उसने कुदाल और कहीं वहीं छोड़ी, मस्जिद की तरफ चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको ज़रा साइड पे तो कर दो, रास्ता है। कहने लगा तेरे अब्बे से बात हुई थी तो जब अजान हो जाएगी फिर किसी की नहीं सुनूंगा। कहते हैं वो नमाज पढ़ के आया, दोपहर का टाइम था। मेरी बीवी कहने लगी इसको को खाना खा ले। रोज़े भी नहीं थे, आम दिन थे। उसको कहा खाना खा लो तो कहने लगा मैंने रोज़ा रखा हुआ है। कहते शाम हुई, उसको 3 दिनार दिए। काम कुछ और निकल आया था। मैंने उसको कहा कि कल कहाँ मिलोगे? तो कहने लगा आप सियाने बयाने बंदे हैं, बताएं कल तक जिंदा रहेंगे? तो मैंने कहा कि मिलना हो तो कहने लगा बस आज तक वादा था वो मैंने पूरा कर दिया, असी किसी से कुछ नहीं लग दे तो ना कुछ साडा दर्द। अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होते। कहते हैं वो चला गया। मैं अगले दिन लेने गया तो मुझे मजदूरों ने बताया कि सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। वो कहते हैं मेरा पूरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो फिर पूरा हफ्ता वो कोई काम नहीं करता, इबादत करता, मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम भेजता रहता है।
کہتے میں نے ہفتہ انتظار کیا، اگلے ہفتے انہی شرائط پہ پھر لایا، تیسرے ہفتے بھی لایا، چوتھے ہفتے بھی لایا، پانچویں ہفتے گیا تو ملاقات نہ ہوئی۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے بیمار ہو گیا۔ گھر کہاں کا؟ قبرستان کے پیچھے کچی بستی میں۔ کہتے میں وہاں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ آئے ہیں، آ جائیے۔ تو میں اندر گیا تو تیز بخار تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور غریب کا پتہ لینے کوئی اللہ والا ہی آئے گا، امیر امیروں کی خبر لیتے ہیں۔ کہتے میں قریب بیٹھا تو تیز بخار تھا، میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگا بابا جی حال نہ پوچھو، میرے دو کام کر دو گے؟ میں نے کہا وہ کون سے؟ اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا، چند دینار نکالے، کہنے لگا میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، یہ پیسے لے لو، کفن خرید کے نا میرا جنازہ پڑھ کے تو قبرستان میں دفن کر دینا۔ پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرے کی انگوٹھی نکالی، کہنے لگا جب دفن کرو تو یہ ہارون رشید کو دے دینا، اسے کہنا تیری امانت ہے۔ کہتے میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو رو پڑا، کہنے لگا بابا معاف کر دے، میں نے آج رات جانا ہے، بڑی معافی مانگی اپنے رب سے، مجھے اللہ سے تنہائی کرنے دے، آپ جائیں۔ کہتے میں اٹھ کے آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ اگلی صبح سورج چڑھنے کا انتظار کیا تو رات کئی سالوں کی ہو گئی۔ کہتے میں گیا، دروازہ کھولا تو خوشبوئیں میرا استقبال کرنے لگی۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لگا جیسے ابھی ابھی سویا ہے۔ کہتے میں تو 2-3 آدمیوں کو لے گیا تھا جنازے کے لیے، پر مخلوق پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئی۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یاڑا تے سیاڑا مینوں روے گا۔ کہا پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا، ہیرے کی انگوٹھی لے کے میں ہارون رشید کے پاس گیا۔ ایک تنہائی میں میری اس سے ملاقات کا مجھے موقع مل گیا تو میں نے اسے انگوٹھی دی تو ہارون رشید تو چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا تو فوت ہو گیا۔ اچھا قبر کہاں ہے؟ میں قبر پہ لایا تو ہارون رشید لیٹ گئے قبر پہ، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا یار نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، بتا یہ تھا کون؟ ہارون رشید کہنے لگے یہ میرا بیٹا تھا۔ تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا مجھے زندگی بھر کہا کرتا تھا کہ ابا جتنی ٹانگیں تو پھیلا رہا ہے نا مرتے وقت تجھ سے کٹھی نہیں کی جائیں گی، باز آ جا آ جا، مشکل رستہ تو نے۔ یہ حضرت داؤد طائی کے مریدوں میں سے تھا، بار بار مجھے سمجھاتا پر میں اسے تسلی دیتا بیٹے ہم اٹھ گئے تو کوئی ظالم نہ بیٹھ جائے۔ کہتے پھر ایک دن یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کی جیب میں رہ گئی تھی، دیکھو میرے بیٹے نے وہ بھی واپس کر دی ہے۔ اور پھر ہارون رشید رو کے کہنے لگا تھا میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا ہے، پیشوا نکلا ہے، یہ مجھ سے آگے چلا گیا۔ جب بھائیو فیصلہ کر لو، فیصلہ جب ٹائم آتا ہے پھر فیصلے کا وقت نہیں رہتا، فیصلہ کرو، یقین کی دولت پیدا کرو۔ دیکھیں نا یہ جو کمکمے ہیں، نعرے ہیں، آپ میرا آپ نام جپ رہے ہیں، لیکن یہ لمبا چکر نہیں ہے، ہم سے زیادہ لوگوں کے نام ہیں، پھر معاملہ اپنی اپنی جگہ پہ ختم ہوتا ہے، پھر نئے لوگ آتے ہیں، نسلیں اس طرح جاتی ہیں جس طرح فصلیں جاتی ہیں، سارے ایک دوسرے کے برابر کے ہم عمر لوگ ایک دفعہ اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یقین کی دولت پیدا کریں، کوتاہیاں ختم کریں اپنی زندگی سے، اپنے اوپر محنت کریں، جہاں غلطیاں ہیں ان کو دبا دیں، ختم کر دیں، کھرچ ڈالیں۔ ایمان کی تازگی اور روح کی لذت کے لیے قرآن پاک سے دل لگائیں، درود پاک کی کثرت کریں، غریب کی مدد بھی کریں اور اس کی عزت بھی کریں۔ میرے دوستو، انسان کو چیزوں سے بڑا بے چین ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر کوئی چھوٹا سا داغ دبا لگ جائے تو اسے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ آپ کے جس کپڑوں میں سے کسی جگہ سے بٹن ٹوٹ جائے تو کسی بندے کو پتہ نہ بھی ہو تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، بار بار وہاں ہاتھ رکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اوہو بٹن ٹوٹ گیا۔ کپڑے صحیح نہ پہنے ہوں، مالدار بندہ، پڑھا لکھا بندہ اور پی ایچ ڈی آدمی، آپ اس سے کہنا کہ تیرے گھر میں مہمان آنے لگے ہیں تو روزی روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، پیسے بھی ہیں، مہمان نوازی بھی کر سکتا ہے، پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے پہلے بتانا تھا، میں کپڑے تو بدل لیتا، صفائی ہونے والی ہے گھر کے اندر۔ ظاہری طور پر کچھ داغ دبے انسان بے سکون رہتا ہے۔
آپ نے کہیں جانا ہو، جیب میں پیسے بہت زیادہ ہیں، گاڑی میں پیٹرول بالکل ٹھیک ہے، سفر کا پتہ ہے، راستے کا اندازہ ہے، صرف کپڑے نہیں صحیح، منہ نہیں دھویا، دل کرتا ہے جانے کو، اور نہیں یار میرے کپڑے، آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک بٹن کا ٹوٹنا یہ وجود کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ ہے، یہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، تو اگر بندے کے باطن میں داغ ہو، اگر اسے جھوٹ کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، تکبر کی بیماری ہو، اگر اسے بددیانتی کی بیماری ہو، اور بھی کئی بیماریاں، خود پسندی بھی بیماری ہے. میں چودھری صاحب ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، مولوی ہوں، پیر ہوں، یہ بھی بیماری ہے. ہونا اور بات ہے، لیکن اپنے آپ کو خود ماننا، یہ من قال انا عالم فہو جاہل، حدیث پاک کے لفظ. جس نے کہا میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. اس نے کہا کیوں؟ وہ ہے تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اپنے آپ کو خود سے بنانے کی، کہ دیکھیں نا بیماری لگ جائے نا، میں سیاسی آدمی ہوں، سماجی آدمی ہوں، تو حضور کی محفل میں آیا، یعنی سرکار کو راضی کرنے آیا. محفل نبی پاک کے نام کی ہے، اور اسے پتہ ہے میں سونے کے لیے آیا ہوں، لیکن چونکہ میں چودھری ہوں علاقے کا، تو پیچھے بیٹھا ہونا کبھی تو گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے نقیب محفل کو، تیری مہربانی مینوں صدا مار کسی طریقے نہ، میں بڑا پریشان ہوں، میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا ابھی تک. یہ چیزیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں. اگر میں نے کہا کہ ظاہر پہ کوئی دھبا ہو تو وہ بڑا بے سکون کرتا ہے، تو باطن پہ ہو تو کتنی تکلیف دے گا. میرے رب کریم نے میرے نبی پاک کی شان بیان کی اور کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں میں نے وہ رسول دیے ہیں تمہیں میں سے جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور میرے نبی تمہیں پاک فرما دیں گے. یہ جو تمہارے اندر داغ دھبے ہیں، جو تمہیں پریشان کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، یہ تمہارے جو باطن کے روگ ہیں، یہ جو اندر کی کہانیاں ہیں، یہ ساری ختم کر دیں گے میرے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اس مرض کا علاج کیا جو بندے کو سکون میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس بیماری کو نکال دیا جو بے چین کرتی ہے، سکون کی طرف سرکار نے سفر کرایا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں کے اندر بڑا حسد ہوتا تھا، برادری ازم کا بڑا شور تھا، بڑے مسئلے تھے، اونچ نیچ، میں چھوٹا بڑا، ان ساری چیزوں کو میلاد والے محبوب نے ختم کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی چودھری نہ کوئی کمی، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا. حضور کسی کی کوئی شان ہے بھی؟ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں رب سے زیادہ ڈرے گا اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روگ ختم کر دی، یہ مصیبت ختم کر دی. یہ جو بہت زیادہ بیماری ہے لوگوں کے اندر، اس دور میں بھی تھی. آپ دیکھ لیں ابو جہل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یہاں بلال بیٹھا ہوتا ہے کالے رنگ کا حبشی غلام، دل کرتا ہے بیٹھے پر یہاں سلمان بیٹھا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے پر روم سے آیا ہوا سہیب بیٹھا ہوتا ہے، تو ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو آپ ذرا ان کو ہٹائیں پھر ہم بیٹھیں گے. تو میرے کریم رسول نے فرمایا تم نے نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال ادھر ہی بیٹھے گا، سہیب ادھر ہی بیٹھیں گے، عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے. یہ چیز آپ کو، یہ جن لوگوں کو بیماری ہے نا، میں نا کچھ ایسے بیمار بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ہاتھ کو درد کوئی بھی نہیں ہو رہا، اللہ کے فضل سے تندرست ہیں، پر گاڑی کا دروازہ ڈرائیور صاحب نے کھول لیں. یعنی یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. یعنی ان کو ابھی تک وہ پریشان ہیں کہ میں گاڑی کا مالک ہوں کہ نہیں، ابھی ٹینشن ہے. یعنی کوئی دروازہ کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ کھولنے والا میرا ملازم ہے، اور یہ بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. جو اللہ کے بندے ان کا یہ رویہ. میں ایک یونیورسٹی میں چلا گیا لیکچر کے لیے، مجھے بلا لیا گیا، تو ایک طالب علم کہنے لگا ایک سوال بڑا پریشان کرتا ہے، میں کرتا اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے بے ادبی نہ کہہ دے. تو میں نے کہا کہ میں چونکہ چھوٹا مولوی ہوں تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ حل کر دوں، اور اگر مجھے نہ پتہ ہوا تو میں تحقیق کر کے بتا دوں. وہ کہنے لگا پیر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک جنبش قلم، ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا، شراب حرام قرار دے دی، لیکن غلامی نہیں ختم کی، غلام بکتے رہے، بعد میں بھی بکتے رہے. تو میرے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش حضور اعلان کرتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں. یہ سوالات اٹھتے ہیں نا. اور یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا بیچارے، جو تنخواہ لیتے ہیں، کچھ اینکر پچھلی حکومت سے تنخواہ لیتے تھے، کچھ اس سے لیتے ہیں،
اور کچھ تنخواہ لے رہے ہیں کہ اگر تم آ گئے تو پھر ہمارا کیا بناؤ گے، اس وعدے پہ کچھ کام کرتے ہیں. تو یہ بیچارے یہ بڑے کمزور سے لوگ ہیں، یہ کسی کے اشاروں پر بات کرنے والے، کلام کرنے والے. تو یہ اس طرح کی سوالات یہ پیدا کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں چھوڑتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا جناب یہ حضور اعلان کر دیتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں. تو میں نے اسے کہا یار یہ تو سادہ سا سوال ہے، تو بلا وجہ ہی الجھ گیا ہے. تو بالکل سادہ ہے، اس میں تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. دیکھو کہ اگر ایک سیٹ کا نام ہی بدل دیا جائے، کسی نے کہا یہ میرا پی اے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا یہ پی اے نہیں، آج کے بعد یہ میں نے سیٹ ہی بدل دیا، پی اے کوئی نہیں ہوگا، یہ مینیجر ہے. تو پھر بندے کو عزت مل گئی کہ نہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایک سیٹ ختم کر دی جائے اور وہاں اعزاز والی نشست رکھ دی جائے. ایک کرسی میلی تھی وہ ہٹا دی، بندہ وہی ہے، اور وہاں بڑی تگڑی کرسی ہے، آپ نے کرسی رکھی ہے نا بڑی تگڑی میرے لیے. تو مجھے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی تھی. اب یہاں ہم اصرار کر نہیں نہ سکتے، تو لوگ ہمیں جو مرضی بھی کہتے رہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا ہم کیا ہے. تو ہم ذرا لیول میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ زمین پہ چلتا رہے تو گرتا نہیں، اڑنا شروع کر دے تو کیا پتہ کب پتنگ کٹ جائے. اس لیے زمین پہ نا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے محل چڑھایا ہے سائیاں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات کے ساتھ جو میں کلام کر رہا ہوں تو معنی اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ رکے اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو بہت بڑی کرسی رکھ دی. حالانکہ وہ مجدد تھے، 1000 کتاب کے مصنف تھے. تو فرمایا یہ کرسی نہ رکھو، اس سے مجھے تکبر چھلکتا نظر آتا ہے. سادی کرسی رکھو، اس سے میں اپنے آپ کو آسان محسوس کروں. تو کرسی اگر اچھی کر دی جائے تو خود بخود نشست بدل جاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غلامی کا نام ہی بدل دیا. آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، نبی پاک نے نا غلامی کا نام بدل دیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور خالی بھائی کہہ کے نا تو سرکار آگے نہیں بڑھے، بلکہ حضور نے شرط لگائی. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں. میں مشکل بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں پہنایا جاتا. آج جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا سوشل لائف کے، اور بڑے بڑے سیمیناروں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق پر، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا ہے وہ انہیں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ انہیں پہنانا ہے. اور حضور فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا، اور اگر کبھی بتا بیٹھو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا. اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا سیرت کی کتابوں میں سے. اور سنو یارو، ہم نے نا سرکار کا میلاد منایا ہے، کبھی یہ مزہ بھی لے کے دیکھو. ہاں کبھی یہ ذائقہ، یہ جو کام حضور نے کیے ہیں کبھی کر کے دیکھو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے تھے نا تو اللہ کے رسول خود جا کے ان کی مدد فرمایا کرتے. وہ کام ان کے ساتھ حضور خود کراتے، خود سرکار کراتے. یہ بہت بڑی بیماری ہے بن کے بیٹھ جانا، یہ بڑا تکلف والا معاملہ. اگر آپ کی زندگی سادی ہے تو پھر بڑی آسان ہے، اور اگر زندگی آپ کی سادی نہیں تو پھر وہ آسان ہے. مثال دوں، جڑا منڈا 4000 روپے لا کے سر تے بال کھڑے کراندہ ہے نا بیچارہ، وہ بڑا پریشان ہے کہ تکو میں انہیں پیسے لائے نے کسی ویکھے ہی نہیں میرے حال، وہ بڑا پریشان ہے. اور جو بابا جی بیچارے سیدھے سویرے گئے تھے نا چارہ کاٹنے، اور شام کو آئے تو منہ دھویا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ کوئی فوٹو بنائے چاہے نہ بنائے، کوئی دیکھ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی. سادہ زندگی آسان. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے تکلفات تھے، ہماری پریشانیاں، بلا وجہ کی آزمائشیں ساری حضور نے دور کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ ہمارے باطن کے سہرے میل کچل کھرچ دیے، زندگی آسان ہو گئی. مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام کو لے گئے بازار. اس کہنے لگے چلا دوست بازار سے کپڑے لینے جانا ہے. غلام ساتھ چلا گیا، 2 کپڑے خریدے، 2 جوڑے خریدے، 2 لباس مولا علی نے. ایک ذرا مہنگا تھا اور ایک سستا. ہم بھی 2 قسم کے کپڑے خریدتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں پہننے والے دکھا، وہ دکھاتا ہے، پھر کہتے ہیں ذرا دینے دلانے والے بھی دکھاؤ. وہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ پہننے والا تو ہم نے پہلے لے لیا، اب کیا کر دینے دلانے والا. میں سمجھ لیں میری طبیعت میں خشکی ہے، اب کچھ باتیں کر دیتا ہوں.
اور تکلیف سے کرتا ہوں. ایک دوست ایک دن مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آئے اتنے سارے, اور گرمیوں میں موٹے جوڑے لے کے آ گئے, یہ طالب علموں کو کپڑے دینے. میں کہتے 2 سوٹ تو سوانا پہنا, پھر منڈیا بھی پانے. کیا آپ نے لوارا سمجھا ہوا ان بچوں کو؟ دوڑ جاؤ. تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو پہلے دن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. یہ کپڑے جو کو پہنتا نہیں ہے تم طالب علموں کے لیے لے کے آ گئے ہو. کس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی مسکین لوگ ہیں, یہ بڑے شاندار لوگ ہیں, لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ممبریاں ہوتی ہیں, ان کے پاس مدینے والے کا ممبر ہوتا ہے. تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ کچے پکے معاملے یہاں نہیں چلتے. ہاں, اور نہ ہم ان طبیعتوں کے قائل ہیں. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بنبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. ہم خودداری سے جیتے ہیں اور طالب علموں کو خودداری کا درس دیتے ہیں. اس لیے آپ میری بات پر توجہ کریں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بازار لے گئے غلام کو. 2 جوڑے لیے, ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا. غلام کہتا ہے ڈیفینیٹ تھا کہ جو سستا ہے وہ میرا اور مہنگا آقا کا, لیکن تھیلا ایک ہی تھا. میں نے کپڑے اٹھائے, وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا کائنات نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر آنا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے پتر وہ میرا جوڑا مجھے دے دے. کہتے ہیں وہ میں نے مہنگا نکال کے دیا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا. وہ حضور نے بتایا نا یہ تمہارے بھائی ہیں, تو وہ اس کا عملی فرمایا یہ نہیں میرا. پڑھیے امام غزالی نے اس کو لکھا ہے, فرمایا وہ میرا دوسرا وہ دو. تو غلام نے ایک وجہ بیان کی, کہنے لگا حضور نہیں آپ مہنگا پہنے آپ آقا ہیں, میں سستا پہنتا ہوں میں غلام ہوں. تو حضرت علی چونکہ عالم ہے نا, اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. ایسے نہیں کہ نہیں تو ادھر لا, ایسے نہیں, دلیل دی. اس نے ایک علت بیان کی, ایک وجہ بیان کی. کہنے لگا حضور میرے پاس سبب ہے, وہ سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں, لہذا آپ پہنیں گے مہنگا اور میں پہنوں گا سستا. تو حضرت علی فرمانے لگے وجہ ہی بیان کر دی ہے نا تو میرے والی کر لینا. کوئی وجہ ہی بنانی ہے نا مہنگے سستے کی, تو تو نے بھی ایک دلیل دیا تو ایک میں بھی دے دیتا ہوں. کہا حضور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے دے سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں, اور تم پہن مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے. کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ مدینے والے کی تعلیم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. میرے بھائی یہ آپ کے باطن کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں چیزیں, یہ حسد, یہ بغض, یہ عداوت. آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو کیا ہے, دل پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قناعت نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. 2 جملے ہیں حدیث پاک میں مسند امام احمد بن حنبل میں, 2 جملے ان کو یاد رکھنا. ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جا. یہ تیرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قناعت کا پیغام دیا. آپ کو پتہ ہے مسواک بھی حضور کی پسند ہے, شہد بھی حضور کی پسند ہے, کھجور بھی حضور کی پسند ہے, اور تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی نبی پاک کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی حضور کی, یہ فقیری نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے مانگ کے لیے. آپ کو کتب حدیث میں دعائیں ملیں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو نا بقدر ضرورت روزی دینا, زیادہ نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں حدیث لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. مسجد میں آپ آ جائیں, کوئی کام یاد بھی آ جائے نا, بلکہ اب آج کل سب سے ضروری چیز موبائل ہوتا ہے. حالانکہ جس نے بنایا تھا اس نے تو فون بنایا تھا نا, اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ہے. لیکن اب تو اس کے بڑے معاملات نکل آئے نا, اب تو ایسے جیسے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو کچھ چیز رہ بھی جائے نا قیمتی تو لوگ لینے نہیں جاتے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں آ گئے عشاء کی نماز کی امامت فرمانے کے لیے, اور سیدنا بلال حبشی نے اقامت کہہ دی. لیکن حضور نے فرمایا اقامت ہو گئی, فرمایا ٹھہرو بھی, ٹھہرو ذرا, رکو میں آیا. یہ لفظ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, پہلے نماز پڑھانے لگے. پھر حضور نے فرمایا تم سوچ رہے ہو گے کہ میں کیوں گیا تھا. اب سرکار جو ہے نا, یہ بالکل جو انسان کی عقل پہ چیز تھوڑا سا بھی بوجھ بنتی ہے وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. اب نماز میں بندے سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں گئے تھے, کیا لینے گئے تھے, کیا ماجرا تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بتاؤں گا تو پتہ نہیں بات کہاں جائے گی.
نماز سے پہلے بتا دیتا ہوں. حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا. سرکار فرمانے لگے ادھر دیکھنا میری طرف. فرمایا سویرے مال آیا تھا, سارا بانٹ دیا, 3 دینار رہ گئے, 3 دینار رہ گئے. تو میں نماز پڑھانے آیا تو مجھے خیال آیا وہ 3 دینار تو ابھی بانٹے ہی نہیں. تو پھر سوچا کہ یہ 3 اگر گھر میں پڑے رہ گئے اور اسی طرح رات گزر گئی تو کیا بنے گا. تو سوچا نماز بعد میں پڑھتا ہوں, پہلے دولت سے تو جان چھڑاؤ. اب تو جو فقیری کا درس دینے والے ہیں وہ لوگوں کو فقیری کا درس دیتے جا رہے ہیں, خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. روز بروز نہیں پجارو, نئے معاملہ, خدا کہیں بریک لگائیں. ہر چیز کو دولت میں نہ تولیں, مہربانی کریں. اب تھوڑا سا باہر آئیں, ورنہ آپ کی طبیعت میں خشکی آ جائے گی. وہ جو کیفیات ہیں, وہ جو سرور ہے, وہ جو ذکر کی لذت ہے, ہر چیز کا اگر آپ سودا کر لیں گے تو پھر کیا بنے گا. اس لیے ایک بات تو یہ کہ اندر جتنی بھی چیزیں ان کو نکالیں. یہ کسی کو حقیر جاننا چھوڑ دیں, عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. پیار کرنا شروع کریں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑی قناعت اختیار کریں. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ محفل نعت کا ماحول ہے تو انشاءاللہ تعالی محفل مبارکہ آگے چلے گی. اور میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, انہوں نے مدینہ شریف میں ملاقات ہو گئی, پھر بھی بعد میں بڑی محبت کے ساتھ کہا تو میں حاضر ہو گیا, ورنہ میں بزدل سا خطیب ہوں. یہ ہم تو اس وقت جلسہ کر کے بڑی دیر کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. کوئی دلیر لوگ ہوتے ہیں نا, ساری رات جاگ لیتے ہیں, کچھ کو نیند گرا لیتی ہے, تو ہم بڑے گرے. ہم تو اب تو میں زور کے بات کہتا ہوں دوستوں, تھوڑا سا بلا لینا یار کو, اللہ رسول کی بات کرنا. یہ رات ساری کے جلسے تو دلیر لوگوں کا کام ہے. دلیر میں صحیح کہہ رہا ہوں, جو شب زندہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب ایک بات اور جو طبیعت پر, من پر بڑا بوجھ بنتی ہے لوگوں کے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ سے پیار کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے. مختلف طبقات پر تنقید کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہر طبقہ بدنام ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کا نام لیں تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بدنام طبقہ ہے. جو لوگ علماء سے دور ہیں ان کے سامنے کسی مولوی کا بھی نام لیں تو اللہ معاف فرمائے ان کا لب بولا جب بھی گڑبڑ ہے. یعنی کوئی طبقہ, پٹواری کی بڑی عزت ہے ہمارے معاشرے میں, تحصیلدار کی, ٹیچر کی, ہم نے کچھ شاید چھوڑی نہیں. کسی جگہ بھی کوئی بھی وقار قائم نہیں رہا. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ غیبتیں کرتا ہی رہتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا زمانہ خوفناک لوگوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی اپنا نہیں, کوئی مخلص نہیں, کوئی پیارا نہیں. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے, سیاستدان چور ہیں, تاجر دھوکہ کرتے ہیں, مولوی لڑتے ہیں, پیر لٹیرے ہیں معاذ اللہ. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو باہر بیٹھ کے ساری باتوں کیسے پتہ ہے؟ آپ وہاں ہیں, اللہ کے فضل سے ایسا کوئی معاملہ نہیں. کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ کس نے آپ سے بات کر دی اس طرح کی؟ اللہ کا فضل ہے, لوگ اچھے برے ہیں, لیکن ہمارا اس قوم سے تعلق ہے کہ کل ابھی زلزلہ اور سیلاب آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا اس نے بھی زلزلے والوں کو دے دیا تھا. آج کسی ایک بزرگ کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے, 14 جوان چوک میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ قوم آپ کو بری نظر آتی ہے. آپ رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں, حافظ زیادہ ہوتے ہیں, تو علماء محنت کر رہے ہیں تو دین کا پیغام آگے جا رہا ہے. یہ سبق پڑھا رہے ہیں تو حافظ تیار ہو رہے ہیں. ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کسی نے علم پڑھایا تو کوئی آگے جمعے کے بیان کر رہا ہے. کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ کمزوریاں ہم نے پیدا کی. میں اللہ کے فضل سے تنہائی میں بھی نعت خوانوں کی مخالفت نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, میں کسی وائس کی مخالفت نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں, میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, لیکن محفل تو اس وقت میرپور میں بھی ہو رہی ہوگی, گجرات میں بھی ہو رہی ہوگی, لاہور میں بھی ہو رہی ہوگی. تو جب میری اوقات اللہ نے اتنی بنائی ہے کہ میں صرف یہاں بات کر سکتا ہوں, تو پھر مجھے چاہیے نا جو لاہور ذکر رسول کر رہا ہے میں اس کو بھی مان ہی جاؤں. یہ تھوڑا نکلیں آپ ان چیزوں سے. آپ تھوڑا سا زندگی کو مثبت بنائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عزت دیتے, لوگوں سے پیار کرتے. ہر طبقات کے لیے حضور نے عظمت بیان کی, ہر طبقے کے لیے. عالم کے فضائل بیان کیے, حافظ کے فضائل بیان کیے, حاجی کے فضائل بیان کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کو میرے نبی نے چادر عطا فرمائی. میرے رسول پاک نے قاضی کے فضائل بیان کیے, عدل کرنے والے بادشاہ کے فضائل بیان کیے, جو بیٹی پالے اس کے فضائل بیان کیے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رستے سے روڑا ہٹانے والے کو بھی میرا رب جنت عطا فرما دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے, مزدوری کر کے, کوشش کر کے پیسہ کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا. حضور نے تاجر کے بارے میں کہا, تاجر کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے,
فرمایا تو سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی حضور نے، اور یار کچھ نہیں، ایک مومن ہے داڑھی سفید ہے، کچھ نہیں، مومن ہے اور داڑھی، خالی مومن ہے، نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ نعت، کچھ نہیں، مومن ہے داڑھی سفید ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مومن سفید داڑھی لے کے جب قبر میں جائے گا ترا فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ کی، مجھے حیات دیا اسے عذاب دیتے۔ حضور نے تو ہر طبقے کو عزت دی، ہر طبقے کے حصے میں حضور نے عزت لکھی۔ عورتوں نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ساری فضیلتیں لے گئے، قاضی بھی مرد بنے، مجاہد بھی مرد بنے، غازی بھی مرد بنے، ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم حاملہ ہوتی ہو تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کریم بابو فرماتے ہیں جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ان دنوں میں بی بی کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں بچے کے ولادت کے وقت وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ہر طبقے کو میرے نبی پاک نے اکرام دیا۔ ہم نہ اپنی عزت سمجھتے ہیں اور نہ کبھی سامنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، آپ جہاں بھی بیٹھیں، جو فضائل سرکار نے ہمارے لیے بیان کیے انہیں کھولیں، اور شکر کا رویہ پھر طبیعتوں سے تلخی جاتی ہے۔ جب آپ راضی رہنے، ہمارے ہاں نہ کوئی بندہ آتا ہے وہ ہمیں تلخ کر کے چلا جاتا ہے، یہ ہماری مذہبی سٹیج پہ بھی یہ کام ہوتا ہے، پہلا باری میری ہے تو پھر باری میری ہے، تو اس سے بھی بڑی پریشانی ہے۔ محفل کرانے والا بیچارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کڑکی میں پھنسا ہوا بندہ ہے، پتہ نہیں کب نکلے گا، کب اس کی جان چھوٹے گی، بڑا خوف۔ یہ مذہبی محافل میں ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہی حال باقی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے۔ اور میں ایک دن جا رہا تھا گاڑی میں تو ایک آدمی نا غلط کراس کر گیا، تو اب وہ گاڑی بڑی مشکل سے ڈرائیور نے سنبھالی تو اسے غصہ چڑھ گیا بچے کو، گاڑی چلانے والے کو، وہ تلخ کر گیا ماحول۔ دو چار باتیں اب ہوئیں تو میں نے دیکھا اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے آخیا میں کہ پتر اس جو کرنا سی وہ کر گیا، تو نسوں سے سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ حضور نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا، اور اس طرح معاف کرنا کہ بات ہوئی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے، اور ضرورت ہی کوئی نہ لمبا رٹا، اتنی لمبی کہانی، اتنی انا کا بت۔ مشکاہ شریف پڑھیے، ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کفار نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ جو لفظ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ، اس کا معنی ہے اللہ جی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ یار ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، اور محمد کا تو معنی ہی تعریف ہے، اور محمد بھی کہتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، یعنی جو محمد ہو اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جو محمد ہو اس پر تنقید، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا۔ تو کہنے لگے ہم بڑے بیوقوف ہیں، چونکہ اہل زبان تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم مزمم کہیں گے، یہ لفظ کہہ کہ انہوں نے برا بھلا کہنا شروع۔ ایک صحابی دوڑے آئے اور بڑی ان کی طبیعت کے اندر پریشانی کا، یا رسول اللہ میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور مجھے اجازت دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ او ہوا کیا ہے؟ عرض کہ حضور وہ آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں، کیا انداز ہے کریم رسول کا۔ حضور فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، میں کوئی مزمم ہوں؟ مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا۔ اب ہر بندے کو منہ لگاتا پھریں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے تو نے کیا کہہ دیا، تو نے دیکھ کے ہنس پڑا، تو نے مجھے سلام۔ یہ چھوڑیں، یہ بڑے لوگ اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جا اپنا کام کرو۔ اور میرے پاس ایک دن ایک بچہ نا، ہمارے یہاں چونکہ آج کل سب سے زیادہ کام بحث کا ہوتا ہے، بیچارے اتنی ساری کتابیں لے کے آ گیا، یہ میرے جواب دیں، یہ مجھے جواب دیں، یہ مجھے جواب دیں۔ تو میرے حضرت صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، میں اپنا سبق پڑھ رہا تھا، وہ تو پسینوں پسینی ہو گیا بیچارہ حوالے دیتا دیتا۔ میں نے بچے سے کہا اسے پانی پلاؤ یار، پانی شانی پلایا تو ساری باتیں کہہ کے کہنے لگا جی کوئی جواب بھی دے۔ میں کہ پتر جا کسے بڑے نو کل جا کے، اب تجھے جواب دیں گے پھر تیرا کو بڑا آ جائے گا۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے، یہاں لوگ لے آتے ہیں کلپ اٹھا کے کہتے ہیں یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کا جواب دیں، تو میں نے کہا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ہر ایک آدمی کو منہ لگائیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دشمن بھی کچھ سیاںا ہونا چاہیے، ایسے تو نہیں نا کہ جو مرضی اٹھ کے کہے میں تیرا دشمن ہوں تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، یہ کوئی بات ہے؟ جہاں اپنا کام کر جا کے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے
वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे। एक बाबा जी गली में सो रहे, वक्त का बादशाह गुजर रहा, तो आपका पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। तो ये अचानक इस तरह का मामला हो तो एक मिसाल है, एक लफ्ज लोग बोलते हैं, कहते हैं अंधे हो, यही कहते हैं ना जी, टक्कर लग जाए ना गाड़ी को तो पहले लफ्ज पता क्या होता है, अंधे हो, जुमला इस्तिफामिया। तो जल्दी से बाबा जी सोए हुए थे तो पूरे उठे भी नहीं, आंखें खोल के देखा भी नहीं कि सामने बादशाह है, खड़ाऊ पहने थे लकड़ी के जूते। कहने लगे आप अंधे हैं? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज मुस्कुरा के, आप हंस पड़े, मसला ही सारा हल हो जाता है। मुस्कुरा के फरमाने लगे नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है, वो चाय से केतली अक्सर ज्यादा ही गर्म होती है। तो वो जो साथ थे ना सिपाही, उन्होंने तलवारें निकालनी, कहने लगे हजरत जी हम इसकी गर्दन उड़ाएंगे। आपने फरमाया तुम्हें क्या होगा? कहने लगे उसने आपको अंधा कहा। फरमाने लगे नहीं उसने तो नहीं कहा। कहा है? मैं नहीं कहा। हजरत जी कहा है। फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? कहा हुजूर आपसे कर रहा था। तो फरमाने लगे बेवकूफ हो, उसने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, उसने कहा कि आप अंधे तो नहीं, तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? और मियाँ जितन जितन ते हर कोई खेडे, ये तो सारे बंदे जितन निकले दुनिया से, कोई है जो हारने निकला है? दरवेश कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए तू हारन खेड फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। तो इसलिए ये बोझ है आपकी तबीयत में। ये जो हमारे घरों में बीबियां निकली हुई हैं जीतने के लिए, सास ने भी जीतना है और बहू ने भी हारना। उस मुंडे में जेड़ा विचकार है बेचारा, उन्हें हार जाना बेचारे ने, आज भी हार गया और वो कोई काम नहीं बेचारा कर पाता। मैं सही बताता हूँ ना, बेचारा दफ्तर में दिल लगता है ना कोई ड्यूटी। लड़ाई जब घर में होगी, घर में जैसे सुकून नहीं तो बात, तो ये थोड़ा सा ना इन चीज़ों से निकलें, ये तबीयतों का बोझ है। मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें वो नबी दिए हैं यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मेरी आयतें पढ़ते जाएंगे और तुम्हारे दिल साफ करते जाएंगे। इस मिलाद शरीफ पे सबसे ज़रूरी काम यह है कि हमने अपने दिल साफ करना, मेहरबानी फन, और हर बंदे से साफ करें। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बदगुमानियों से बचें, अच्छे अच्छे चीज़ों का अच्छा तर्जुमा करें। कोई बात आपके सामने हो तो मुस्बत पहलू उसका कबूल करें। आपने खैर के नज़रिए के साथ आगे बढ़ना है। मैं तो अब चूँकि मैं बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ, ये जो तकरीरों की बंदर बांट होती है, नातें बिकती बिकाती हैं, मैं बड़ा, आपको पता है मैं बड़ी तनकीद करता हूँ, लेकिन मेरा एक नज़रिया और भी है। एक नात में एक दफ़ा नात पढ़ रहे थे मरहूम आज़म चिश्ती का कलाम, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुरूर आया। कोई बंदा रो रहा हो तो कई दफ़ा उसे देख के भी बंदा रो ही पड़ता है, उसकी कैफियत असर। तो मेरे भी आंसू आ गए। तो मैंने साथ वाले से कहा बड़ा मज़ा है, कहते हैं 40,000 ले आ जाए। तो मैंने कहा तू 10 मिनट ठहर जाता ज़रा, मुझे मज़ा तो ले लेने देता। और फिर मैं मुस्बत पहलू, हंसने के लिए नहीं, मुस्बत पहलू अर्ज कर रहा। मैंने उसे कहा यार पहले देते हो फिर कहानियाँ सुनाते हो, या तो दिया ना करो, या फिर बाद में कहानियाँ ना सुन। ये देने वाले बदनामी करते हैं। क्यों आप इन चीज़ों का बाजार लगाते हैं जो चीज़ें अनमोल हैं, और क्यों बेचने वाले ये बेचते बिकते बिकाते हैं, ये को बेचने वाली चीज़ें। और फिर मैंने कहा आज मेरी बात सुनो, जितना इस बंदे ने मुझे मज़ा दिया है ना और हुजूर की तरफ मेरी तवज्जो कराई है, 40 थोड़ा है, इसे 80 मिलना चाहिए। तो आप चीज़ों का प्लस पॉइंट भी तो लेना। हर जगह अगर आप नक्सी बयान करेंगे तो फिर तो आप थक जाएंगे। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बात ख़त्म करने लगा हूँ, नबी पाक ना कम बोलना पसंद करते थे, पता है आपको? फरमाया जो चुप रहा निजात पा गया। अब तो मैंने देखा है कहानियाँ सुना सुना के ना बंदे 3-3 मोबाइल रखे, किसी को कोई कहानी सुना रहे हैं, किसी को शाम को लगता है ये बंदा नॉर्मल नहीं थोड़ा पागल है, वो घर में भी कोई कहानी सुना रहा होगा। ऐसा ना करें, ठहराओ, तसल्ली, हुस्न, कम बोलना, ये आपको वकार में मुब्तला करेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा चुप रह ते मोती मिल सन, जिक्र करे तो हीरे ते जे पागला वांगू रौला पावे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वो आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं जो हमारे बातिन को तकलीफ देती हैं। माहा काफ़ी सदरिक, जो सीने में खटकता है उसे गुनाह कहा जाता है। इसलिए अगर सुकून चाहते हैं तो हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, झूठ से, गीबत से, और वैसे भी बंदों का हिसाब लेना हमारे ज़िम्मे नहीं, रब करीम के ज़िम्मे। अल्लाह दे देगा हिसाब जो बंदा गलत है। तबलीग हमारे ज़िम्मे ज़रूर है, दीन का इबलाग ज़रूर करें, लेकिन तंज़ ना करें। अल्लाह आपको शाद व आबाद फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।